دن ایک خاتون ایک پروفیسر سے ملنے گئی اور کہنے لگیں سر میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وہ اپنے سسرال والوں کو بہت عزت دیتا ہے اور ان کی بات مانتا ہے۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے اس پر جادو ٹونا کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ پروفیسر صاحب بہت بھولے بھالے انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جایا کرتے۔ بیوی کی بات سن کر ایک دم سے بولے، بیوی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی، اور جو اس پر بستر ہے وہ بھی وہ جہیز میں لائی تھی، اور وہ جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی، اور جو سیف الماری ہے وہ جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہے، اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے وہ جی وہ بھی اس کی بیوی کا ہی ہے، اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے اس کنگھی اور برش سے لے کر اس آئینے تک سب کچھ آپ کی بہو کا ہی ہوگا، ہے نا؟ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے، جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بی بی اب جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے اور بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے اور کھاتا پیتا اپنے سسر کے دیے ہوئے برتنوں میں ہے، یہاں تک کہ کنگھی بھی اپنے سسر کے دیے ہوئے میں کرتا ہے، تو بی بی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے در حقیقت اس کو ان چیزوں کے بدلے گروی رکھا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ نے تو اسے ان چیزوں کے بدلے میں بیچ ہی رکھا ہے۔ جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک اور بیٹھنے کے لیے صوفہ اور آرام کے لیے بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب کچھ کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، اس کی خودداری تو اسی دن مار دی تم لوگوں نے جس دن ٹرک بھر کر گھر کو سامان منگوایا تھا۔ بی بی جادو تو تم نے خود کروایا ہے اس پر، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو اس پر تم اعتراض کر رہی ہو۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، اس کی خودداری تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائی بیٹھی ہیں آپ؟ یہ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تمانچہ رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ علمی طور پر کہ جہیز کی لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ بھی آج سے عہد کریں کہ اپنی اولاد کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے آپ کو بیٹے جیسی دولت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اپنے بیٹوں کو گروی نہ رکھیں۔